آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مقتدرہ ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ نئے صوبے وقت کی ضرورت ہے، پاکستان کی ضرورت ہے، لیکن پھر سوال مصطفیٰ بھائی یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ بنانے تو دیکھیں سیاسی جماعتوں نے ہی ہے نا، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے انہوں نے ہی بنانا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو خلاف ہے اس بات کے، ان کو کیسے راضی کریں گے؟ ان کا تو آرگیومنٹ انفیکٹ اس پر یہ ہے کہ پنجاب میں لوگ چاہتے ہیں، کے پی کے میں لوگ چاہتے ہیں، لیکن سندھ کی جو میجورٹی ہے وہ خلاف ہے اس کے۔ دیکھیے نہیں، سندھ کی کوئی میجورٹی قرارداد نہیں خلاف پاس نہیں ہو ہے۔ سکی وہاں پر سب سے کوئی؟ زیادہ فائدہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ حکمران تو ڈیفینیٹلی جو اسٹیک ہولڈ جو اس وقت جو بینیفیشریز ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی اس کو رجسٹ کریں گے، لیکن ایک عام آدمی تو اس کو سندھ کے ایک عام آدمی کو فائدہ ہونے جا رہا ہے، ایک عام سندھی کو اس سے بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جو وہ آج کراچی حیدرآباد سے زیادہ برے حالات لاڑکانہ کے ہیں، سکھر کے ہیں، بے نظیر آباد کے ہیں، جیکب آباد کے ہیں، جام چورو کے ہیں، ٹٹا کے ہیں، وہاں تو بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں سر پر برتن رکھ کر 12 کلومیٹر دور سے جا کر پانی اس جگہ سے بھر کے لے کر آتی ہیں جہاں سے کتے اور جانور پانی پی رہے ہیں، وہاں سے انسان پانی بھر کے لے کر آ رہا ہے۔ وہ تو ان کی مزریز کا تو کوئی مقابلہ کراچی کی مزریز سے ہے ہی نہیں۔ فرق ایک ہے کہ وہ آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے سے یہ سارے جو معاملات ہیں وہ گیو اپ کر چکے ہیں، وہ اپنی ان تمام حالات کو اپنی تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر ایکسپٹ کر چکے ہیں۔ ہم آج جو شہر کراچی والے حیدرآباد والے ہیں، ہم نے ابھی تک اس کی ریزسٹنس چھوڑی نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ ادروائز تو ہو سکتا ہے 20 سالوں کے بعد ہمارے بھی بچے کہیں یہ نلکا گھر میں کیوں لگا ہوا، اس سے ہوتا کیا ہے، اس میں کبھی ہم اس نے پانی آتے ہوئے دیکھا نہیں ہو، وہ پھر گھروں میں نلکے لگنا بند ہو جائے، ہو سکتا ہے 20 سال کے بعد خدا بل تو آتا ہے، پانی آئے نہ آئے لیکن بل تو آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن مسٹر صاحب سوال یہ ہے یہاں پر، تو سوال یہاں پر یہ ہے، میں کرن صاحب ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ، میں کرن صاحب ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے بہت آرام سے میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کراچی سندھ کی آبادی کا 38% ہے، رائٹ؟ صوبہ حیدرآباد 5% ہے، جو جس مردم شماری کے اوپر ہمارے بڑے اعتراضات ہیں کہ ہم اس کو صحیح نہیں مانتے، لیکن اس مردم شماری میں بھی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کم گنا گیا، اس کم گننے پہ بھی ہم سندھ کی آبادی کا کراچی 38% آج کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حیدرآباد 5% لکھا ہوا ہے، ہم یہ مل کر 43% بنتے ہیں۔ آج ایک بھی ووٹ اگر اس موجودہ حکومت کو کراچی حیدرآباد، مجھے 10 سیکنڈ سوال لے لیجئے، آپ اس میں ایڈ ضرور کر دیجئے، میں آپ سے پوچھے رہی ہوں کیونکہ آپ کراچی کی بات کریں۔ میں آپ سے پوچھے رہی ہوں کہ آپ کراچی کی بات کریں تو کراچی صوبہ بنے گا کیسے؟ 2/3 اکثریت کے بغیر میں آ رہا ہوں، مجھے اس والی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں میں پھر۔ دیکھیے آج جو ہے وہ میں 43% ہونے کے باوجود کراچی حیدرآباد میں اپنے صوبے کا وزیر اعلیٰ، اپنی حکومت جو کہ مجھے گٹر میں گرا رہی ہے، میرا کوٹا سسٹم بیچ رہی ہے، مجھے جو ہے وہ HIV لگوا رہی ہے، مجھے پینے کا پانی نہیں دے رہی، میں اگلے 100 سال بھی اس نظام میں اپنا وزیر اعلیٰ 43% صوبے کا ہونے کے باوجود نہیں چینج کر سکتا۔ یہ ہے نظام کی خرابی۔ بات کسی ایتھنیسٹی کی نہیں ہے، بات نظام۔ میرے پاس اگر کوئی میری خدمت نہیں کر پا رہا تو میرے پاس میرے ووٹوں پہ اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ میں اگلی دفعہ اس کو چینج کر دوں۔ میں پورا شہر اس کو ووٹ نہیں دیتا، حیدرآباد ووٹ نہیں دیتا، سمجھے؟ اب آپ بات کر رہے ہیں پوچھنے جو آپ کا سوال ہے کہ یہ ہوگا کیسے۔ نمبر 1 پہلی بات کہ بھئی آئین میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بنائے ہوئے آئین میں صوبے بنانے کا طریقہ کار دیا ہوا ہے۔ دیٹ مینز کیا؟ ابھی طریقہ کار میں بات نہیں کرتے، طریقہ کار آئین میں درج ہے۔ دیٹ مینز کہ صوبے بنانے کی بات کرنا غداری نہیں ہے، آئین کے خلاف بات نہیں ہے، اور کفر نہیں ہے۔ اگر صوبے بنانے کی بات اگر کفر ہوتا ہے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات کفر ہوتی بات تو آئین میں نہیں ہوتی۔ آئین میں اب آئین میں جو طریقہ کار دیا ہوا ہے اس میں صوبوں کی جو ہے وہ اکثریت چاہیے، نہیں ہو پائے گی۔ تو پاکستان میں آپ نے 27 ترامیم کر لی نا، تو آئین میں جہاں جہاں سقم تھا آپ اس پہ ترمیم کرتے چلے گئے۔ تو اس مسئلے کو بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی تو آفیشیل آپ کو گفتگو نظر نہیں آ رہی نا، لیکن کہیں نہ کہیں گفتگو تو ہو رہی ہوگی، ایسے تو نہیں چل رہا سارا نظام۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ حکمراں جماعت لیکن یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ گفتگو نہیں ہو رہی, یہ صرف کچھ وزراء ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں, لیکن جو ابھی آپ نے 1 گھنٹے پہلے ابھی آپ نے بات کی, آپ نے کہا جنہوں نے کروانا ہے وہ کروا لیں گے. یعنی 28ویں ترمیم میں پھر یہ معاملہ آپ بتا رہے ہیں شیورٹی کے ساتھ, کہ کلیئرٹی کے ساتھ اب یہ معاملہ آ رہا ہے, 28ویں ترمیم پھر ہو رہی ہے اس پر. نہیں, دیکھیے میں اس والی بات کو نہیں ایگری کرتا, بہت احترام کے ساتھ, کہ بات نہیں ہو رہی. بات تو ہو رہی ہے, بات تو بہت زیادہ ہو رہی. اس بات کو ریکارڈ پہ لایا جا رہا ہے, یہ ہے کوسچن مارک. میں سمجھتا ہوں کہ بات کو ریکارڈ پہ نہیں لایا جا رہا ہے, لیکن پہلی دفعہ پاکستان کے ہر سیکٹر میں یہ والی بات ہو رہی ہے, ہر واکس آف لائف میں یہ بات ہو رہی ہے, اور تمام پارٹیز میں یہ بات ہو رہی ہے. یہ بات ہے بہت سی, حکومت کو یہ کنوے کیا گیا ہے. بالکل ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے بات. میرا تجزیہ یہ ہے کہ بالکل ہو رہی ہے بات, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے ہو رہی ہے کہ پاکستان ولیڈ کر رہا ہے. ایک ہنی مون ٹائم ہوتا ہے, اور ہو گیا ہنی مون ٹائم پاکستان کے جو صوبوں کو. 18ویں ترمیم میں بالکل انڈورس کرتا ہوں. ایکس گورنر انٹرویو دے رہے تھے, میں نے ان کو سنا, شاہ فرمان صاحب پی ٹی آئی کے گورنر, انہوں نے جو جملہ استعمال کیا, میں ان کی اجازت کے بغیر اس جملے کو ریپیٹ کرتا ہوں, کہ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم میں اس ملک میں 4 صوبے نہیں 4 ملک بنا دیے گئے. ایگری کرتا ہوں, 100% صحیح بات ہے. آپ نے صوبوں کو لوڈڈ کر دیا ہے. پہلے دن آپ 8,884 ارب روپے دے دیے, نہ فوج کو پیسے دینے ہیں انہوں نے, نہ قرض واپس کرنا ہے, نہ سود واپس کرنا ہے, نہ ریلوے کو دینا ہے, پی آئی اے کو کچھ بھی نہیں. 8,884 ارب روپے میں مالک, اور وہ باہر ملکوں سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں. وہ تو آپ نے خود ملک کو جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ کر دیا ہے یہ کر کے. آگے نیچے سے ہم ان کی رعایا بن گئے ہیں. وہ پینے کا پانی کے اختیار کی ہم جو آئینی ترمیم لے کر گئے. کراچی کی عوام اس وقت سن رہے ہیں نا, وہ آپ سے یہ کنفرمیشن چاہتے ہیں, آپ جو بات کر رہے ہیں, یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی منظوری کے بغیر, ان کے اختلاف کے ساتھ, سندھ اسمبلی کی 2/3 اکثریت کے بغیر کراچی صوبہ بن جائے گا. میں بہت یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ سب لوگ پیپلز پارٹی کے دوست بھی بات مانیں گے, تمام پاکستان کی پارٹیز بھی ساری باتیں مانیں گی, اور ہم مل جل کر انشاءاللہ تعالی اس کا کوئی حل نکالیں گے. یہ میرا اس پہ ایمان ہے, کیونکہ یہ ہماری خواہش نہیں ہے, یہ سب کچھ ہماری خواہش پہ نہیں ہو رہا. یہ پاکستان بچانے اور پاکستان چلانے کا جو فارمولا ہے, اب اس کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا. اگر آپ مجھے 30 سیکنڈ دیں, میں آپ کو ایک سینیریو کھینچوں. دیکھیے ہماری اس اور سینٹرلائز مینجمنٹ کی وجہ سے جو عام آدمی ڈس انفرنچائز ہو رہا ہے, اور اس میں سے پھر کوئی مایوس ہو کر پھر جو ہے وہ بدل ہو کر ہتھیار ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے, اور وہ ملک کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. اسی فوج کو پھر ہم بلاتے ہیں کہ آؤ بھائی فلاں غدار ہو گیا. یہ پورا نظام غدار پیدا کر رہا ہے, اور اپنی فوج کو 70 سالوں سے ان سے لڑاتے چلے آ رہے ہیں. یہ وشس سائیکل اب ختم ہونا چاہیے. اور آپ کا یہ جو ایمان ہے, یہ ایمان خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں آپ اسے کامل ہوتے ہوئے دیکھیں گے, آپ کو اس بات کا بھی یقین ہے؟ دیکھیے اب یہ آپ نے شرارت شروع کر دی یہاں سے, سیریس بات کرتے کرتے. وہ اس والی بات کا کوئی کسی کانفرنس پہ تینوں تھے نا, کوئی کسی اس والی بات کا جو ہمارا یہ موقف ہے, اس والی بات میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون جو اس والی بات میں, اس ایشو میں, اس ٹارگیٹ میں, اس آبجیکٹو میں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کون کہاں کس کے پاس کیا ذمہ داری ہے. ہمارا موقف اس ساری باتوں میں ایک ہے, اور اس موقف کی تائید ہوگی انشاءاللہ تعالی ہر جگہ. صحیح. اور آپ لوگوں کے جو, کیونکہ بہت ساری خبریں آ رہی تھی نا, اور میں نے آپ کے پچھلے انٹرویوز بھی سنے, اس میں کچھ اختلافات نظر آ رہے تھے. اب وہ اختلافات ختم ہو گئے ہیں جو آپ تینوں ساتھ بیٹھے تھے, یا آپ کی وہی والی بات کہ اس موقف پر ساتھ ہیں, باقی اختلافات اپنی جگہ پر موجود ہیں؟ جی اختلافات بالکل ہیں, اور اصولی اختلافات ہیں. ہماری کوئی جو ہے وہ دشمنی نہیں ہے, اور کام کرنے کے طریقہ کار کے اوپر اختلافات ہیں, اور وہ اختلافات جس پہ نہیں ہیں آپ ہمیں ساتھ بیٹھا ہوا دیکھتی ہیں, جس طرح کہ آج یہ جو ڈیسینٹرلائزیشن ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے ہماری سوچوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے, تو آپ ہمیں ساتھ دیکھتی ہیں. لیکن ہاں اختلافات تو ہیں ہمارے. انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے ہو سکے معاملات فائنل, کب تک ہو جائیں گے؟ اکتوبر کی ڈیٹ دی ہے نا الیکشن کمیشن نے.
صحیح. اور ایم کیو ایم پاکستان کے ایک رہنما ہیں مصطفیٰ بھائی زاہد منصوری صاحب، ان کے بارے میں خبریں چلی ہیں کہ انہیں این سی سی آئی کی جانب سے ریاست مخالف پروپیگنڈے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. یہ معاملہ بتا دیں گے تھوڑا سا؟ نہیں، وہ جتنی اخباروں میں چھپی ہے خبر اور ٹی وی پہ چلی ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ آفیشیلی گرفتار ہیں، میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. جتنی خبر ہے میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، وہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں. اور یہ بات تو اب ڈیفینیٹلی یہ تو آفیشیلی بات ہے، اخباروں میں ٹی وی پہ خبر تو اور اگر چل میں پڑی آپ ہے، کی رائے آپ کو پتہ ہے آفیشیلی وہ اریسٹ اگر ہیں. میں آپ کی رائے جاننا چاہوں کہ ان پہ جو الزام لگا ہے اسے آپ درست سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ایم کیو ایم کا حصہ ہے نا وہ. میں جو ہے وہ میں اپنی ابھی رائے نہیں دینا چاہوں گا ڈیفینیٹلی کرن صاحبہ اس حوالے سے. میری اپنی جو بالکل میرے پاس معلومات اور سب چیزیں ہیں، لیکن میں اس پہ اپنی رائے ابھی نہیں دینا چاہوں گا. صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا مصطفیٰ کمال صاحب، موجود تھے. نئے صوبوں کے حوالے سے جو ڈسکشن چل رہی ہے اس پر ابھی آپ کا موقف کیا ہے، کرنے کیا جا رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ، اس پر بات کر رہے تھے.